علیہ وآلہ وسلم کے دربار طول بار میں بے حد و حساب درود و سلام اللہ کریم کی حضور دعا ہے آج کی پروقار فقیر المثال عظیم الشان سالانہ مقدس نشست اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اس مقدس نشست کی بدولت اسلام کو غلبہ، مسلمانوں کو عزت و وقار، اہل ایمان کو اتحاد و اتفاق نصیب فرمائے۔ رب ذوالجلال اس حسین اجتماع کی بدولت دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کو عزت و کامرانی، بالخصوص مجاہدین فلسطین، مجاہدین کشمیر کو فتح و کامرانی اور آزادی کی سرور نصیب فرمائے۔ مادر وطن پاکستان کو معاشی، تجارتی، اقتصادی ترقیاں، امن و استحکام کی برکات اور نظام مصطفیٰ کی مقدس بہار نصیب فرمائے۔ جس سفاق و عیار و مکار نے اپنے عہدہ و منصب کا ناجائز فائدہ اٹھا کے اس دھرتی ماں کو لوٹا، قوم کا خون پسینہ چوسا، عقیدہ ختم نبوت سمیت شعائر اسلامیہ پر حملہ آور ہوا، دشمنان دین کو، غداران وطن کو فیسیلیٹیٹ کر کے ملک سے باہر نکالا، میرے اور آپ کے پڑھے لکھے بچوں کے مستقبل کو تاریک کر کے اس ملک کا قومی خزانے سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے باہر کے ملکوں میں جمع کروایا۔ اللہ کریم ہر اس عیار و مکار کو اس کی حرام خور ذریت سمیت نشان عبرت بنائے۔ میں شکر گزار ہوں اپنے محسن و مربی، مشفق و مہربان حضور قبلہ جگر گوشہ فرید العصر، جانشین فاتح عیسائیت، استاذ الاساتذہ، شیخ الحدیث و تفسیر، پیر طریقت، رہبر شریعت، حضرت قبلہ صاحبزادہ ڈاکٹر پیر مفتی محمد مظہر فرید شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا آپ کے حکم کی تعمیل اور اپنی معراج سمجھتے ہوئے میں اپنی اسی نشست میں اور اسی پوزیشن میں کھڑا ہوں جس میں ہمیشہ میرے بائیں طرف حضور شیخ و مرشد اور میرے کبرائے عالم کی نظر یقیناً اس ذرہ بے مایہ کو جنہوں نے خورشید بنایا۔ آج وہ نظر میرے لیے یہ سعادت ہے کہ وہ سارے رنگ انہی کے رنگ فریدی اسٹیج پر نظر آ رہے ہیں۔ حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر طریقت پیر محمد اظہر فرید شاہ صاحب کی صورت میں اور کہیں صاحبزادہ فاضل جلیل علامہ حسنات فرید صاحب کی صورت میں میں اب دو کیفیتوں میں گھرا ہوں۔ خوشی یہ ہے کہ مجھے محدود ٹائم سے نکال کے میرے شیخ نے ایک لیمیٹڈ ٹائم سے نکالا اور تقریباً کوئی 60 منٹوں پر محیط ایک دائرے میں مجھے کھڑا ہونے کا حکم فرمایا، لیکن میرے لیے یہ تھا کہ جو صبح کی نشست کا جو مزہ ہے اس میں ظاہر ہے، وہ دعا لینا ایک اپنا مزہ ہے، تو ظاہر ہے یہ یقیناً سعادت دوہری سعادت ہے۔ اللہ کریم اس آستانے
مقدس کو اور اس مرکز اسلام کو مزید برکات نصیب فرمائے۔ یہاں اسٹیج پر اور نیچے بہت سے احباب ایسے ہیں جو ہم سے زیادہ ہمارے شیخ کریم کو جانتے ہیں۔ یقیناً بہت سے لوگ ہوں گے جنہوں نے حضور بابا جی کی جوانی بھی دیکھی ہوگی، اور جوانی میں آپ کے وہ جرت اور وہ غیرت اور وہ مناظرانہ رنگ جو آپ نے ہمیشہ باطل کو للکارا۔ ہم نے جب ان کی زیارت کا شرف حاصل کیا تو ایک ایسے عبقری صوفی کے ماحول میں دیکھا کہ جس کی خواہش یہ ہو کہ اس کے گلستان کا ہر پودا حسن و جمال اور تر و تازگی کے ساتھ خوشبوئیں بکھیرنے والا ہو۔ یقیناً اپنے دور کے ایک سخی، ایک عبقری مرشد، باریک بین استاذ، فقہی جزیات پر گہری نظر رکھنے والے مفتی، اور اصول اور ضوابط کو آسان پیرائے میں بیان کر کے اپنے طلباء میں ان کے گوش گزار اور ان کے دل و دماغ کو معطر کرنے والا ایک ماہر استاذ اور ایک انتہائی مصلح، اپنے قبیلے کا حسین اہل علم، عرفان وارثان محراب و منبر کا ایک عظیم محافظ، اور ختم نبوت دین اسلام ناموس رسالت کا ایک عظیم جرنیل کی صورت میں ہم نے زیارت کی ہے۔ اور خوشی اس بات کی ہے کہ جو گلستان مرشد حضور اعظم نے سجایا اس کو اپنی نظروں سے بھرپور انداز میں آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ وہ رنگ تدریس، تقریر، تحریر اور تحریک میں آپ نے الحمدللہ خوب سرپرستی فرمائی، اور ان کے خدام، غلام اور تلامذہ کو ان سے بھرپور دعائیں لینے کا شرف ملا۔ اس جامعہ کا فیضان اور حضور بابا جی قبلہ کی تربیت کا نور دنیا کے طول و عرض میں موجود ہے، جہاں آج بھی محراب و منبر سے نکلنے والی صدا مناروں سے بلند ہوتی ہوئی کانوں کے ذریعے دل و دماغ تک مشام جاں کو معطر کرتی ہے۔ الحمدللہ یہ سلسلہ تا قیام قیامت جاری و ساری رہے گا۔ مجھے یہ خوشی ہے اور یہ اعزاز ہم سب کے لیے ہے کہ میرے حضور شیخ کامل کی جو سب سے بڑی ان کی خواہش اور عشق تھا وہ جامعہ تھا، اور آج وہ جامعہ الحمدللہ تیزی سے اپنی کامیابی کی منزلوں کو طے کر کے آگے بڑھ رہا ہے۔ میرے سمیت ہم سب کے لیے آج کے اس حسین اجتماع میں، سیمینار میں یہ بھی ضرور ہے کہ اس کے پھولوں کو، اس کی چٹائیوں کو، اس کے غلیچوں کو، اس کے تر و دیوار کو اور مضبوط کیجیے، اور مضبوط کیجیے، اور اس کی مضبوطی یقیناً عالم کفر کی موت ہے اور اہل سنت اہل اسلام کی بقا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عالم کفر کی سب سے بڑی پریشانی کیا ہے، وہ سب سے زیادہ ڈسٹرب کس سے ہوتا ہے، وہ جس کو سب سے زیادہ پرابلم ہے IMF کے ٹاؤن سے لے کر ورلڈ بینک کے گماشتوں تک ان کی خواہش ہے کہ یہ پیغام اسلام کا، یہ جلنے والی شمع دین کی، یہ اٹھنے والی آواز اسلام کی ترویج و اشاعت کی، یہ کمزور ہو جائے۔ آپ کو فرید العصر کی وہ عظیم فکر کفر کے اس ماحول سے ٹکر لیتی ہوئی اور دشمنان دین کے عقائد اور ان کے تصورات
یہ مدارس ہم ان مشائخ کو سلام پیش کرتے ہیں کہ جن کی تمنا، آرزو، چاہت، خواہش، طبیعت، مزاج، سوچ میں مدارس کی مضبوطی اس انداز میں رچی بسی ہے، کیونکہ کفر کو یہ کنفرم ہو چکا ہے کہ مدارس دنیا کی چٹائیوں پہ بیٹھنے والا ایک وقت وہ قریب ہے کہ جب دنیا کی ہر بلند و بالا بلڈنگ پر محمد عربی کے دین کا جھنڈا لہرائے گا تو اس کے پیچھے جامعہ فریدیہ جیسے اداروں کی چٹائیوں پر ضربہ یضربو پڑھنے والے مرد مجاہد۔ آپ کی ہماری خوش وقتی ہے، اللہ نے توفیق سعادت بخشی ہو، مدارس کی چٹائیوں کو مضبوط کرو، وارثان محراب و منبر کو توانا کرو۔ یہ آواز اتنی مضبوط ہے کہ کفر سب سے پہلے یہ پوچھتا ہے کہاں پہنچا یہ ڈنڈا۔ آپ نے دیکھا نہیں آج کی دنیا کا مزاج، وارثان محراب و منبر کو جانتا ہے، دنیا میں انہوں نے ہر کام اپنی خواہش کے مطابق کر لیا ہے، لیکن میں اپنے شیخ و مرشد کے اس مقدس آستان پہ اپنے شیخ کے بازار پرانوار کے سامنے اپنے محسن و مربی کے قدموں میں کھڑا ہو کر کہہ رہا ہوں، اللہ کی کبریائی کی قسم ہے، کفر اس قدر پریشان ہے کہ قاضی میرے بھائی مجید بھٹی ذکر کر رہے تھے، آپ قادیانیوں کا کوئی چینل کھول کے دیکھیں وہ ایک ہی بات کریں گے، ہم نے جج خریدے، وزیر خریدے، مشیر خریدے، اداکار خریدے، بیوروکریٹس خریدے۔ یہ پتہ نہیں مولوی کون سی ٹھیٹ مٹی کا بنا ہوا ہے، مجال ہے کہ بکنے کا نام لے، جب بھی اس کے نبی کی بات آتی ہے تو ہاتھوں میں کڑیاں ہو یا پاؤں میں بیڑیاں، یہ میدان میں آنکھ ڈال کے کہہ رہا ہوتا ہے بات سنے مانا، انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اس لیے یہ مدارس دینیہ ہماری جان ہے، اور آپ کو خوش نصیب ہے کہ آپ کے شیخ و مرشد نے درباروں پر کھیلے، تماشے، تھیٹر، رنڈیوں کے رقص اور خسروں کے ناچ گانوں کا اہتمام نہیں کیا، ان سے نفرت کر کے اس دور کے فرید نے آپ کو محمد عربی کے دین کا سپاہی بنا دیا ہے۔ جامعہ فریدیہ ایک تحریک ہے، جامعہ فریدیہ اسلام کا مضبوط قلعہ ہے، جامعہ فریدیہ اہل سنت کی عزت کا نام ہے۔ کہاں سے لائیں گے وہ؟ اسی مسجد کے حال میں ایک تنظیم کے حوالے سے اہل سنت میں تھوڑی بہت ایسا مرحلہ ہوا، دو گروپ بننے جا رہے تھے، میں نے قسم پیدا کرنے والے کی اپنے شیخ کو دیکھا، یوں جھولی پھیلا کے کہا 85 سال میری عمر ہے، اہل سنت و جماعت اتحاد میری جھولی چھپا دو۔ مجھے یقین ہے کہ میں زندہ بندوں سے مخاطب ہوں۔ یہ ہے درد، یہ ہے تڑپ، یہ ہے آرزو، اور ہمیں جب بھی حرم نبوی اور حرم خدا بندی کے سفر سے واپس آتے، حرمین شریفین کے سفر میں ہمیشہ یہی ہماری غفلتوں سستیوں کو دیکھ کے فرماتے مولانا میں تے بڑھا ہو کے بھی تمہیں اتنے مدینے مکے نہیں بھولیا، تسی میں ایتھے بھول گئے ہو۔ کیا عظیم تربیت کا مزاج تھا۔ آج اللہ کا کرم ہے، میرے شیخ کی تہجد کی دعاؤں اور حرم نبوی اور حرم خدا بندی میں بیٹھ کر دعاؤں کے نتیجے میں آج ہمیں وہی رنگ ان کے صاحبزادگان اور حضرت قبلہ شیخ الحدیث کی صورت میں نظر آ رہا ہے۔ اللہ کریم ان کو لمبی زندگی دے اور یہ ڈھیر ساری بہار اسلام کی اور دیکھیں، اور ان کے ضائع ان کے زیر سایہ اطہر فرید ثانی اور حسنات فرید جیسے اور قوم ایسے کھلے کہ وہ کھلتے جائیں اور وہ خوشبوئیں زمانے میں بکھر دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور قبلہ بابا جی سرکار، فیضان حضور قبلہ بابا جی سرکار، جامعہ فریدیہ۔ عرض یہ ہے کہ عالم کفر کے لیے آؤ ہم
صوفیوں پر محققین کا دور ہے، اور ہمارے ملک میں یہ کچھ وافر مقدار میں موجود ہیں۔ وجہ یہ ہے جب سی ایم ہوں، پی ایم ہوں، آئی جی صاحب ہوں، جب سارے ٹکا کروں تو پھر ظاہر ان کی حوصلہ افزائیوں کا دور ہوتا ہے۔ ہم مایوس نہیں، لیکن ہم سوئے بھی نہیں، ہم سوئے بھی نہیں۔ صوفی محمد شہباز شریف صاحب ہم سوئے بھی نہیں، الحاج صوفی آصف علی زرداری صاحب ہم سوئے نہیں، حضرت مخدوم زادہ پیر محمد عمران نبی عالمی صاحب ہم سوئے نہیں۔ اگر یہاں بہن بیٹی ماں کو بے لباس کر کے ویلاگ کے ذریعے کوئی بے غیرت مغرب زدہ اگر باہر کی دنیا کے ڈالر لے کر میرے ملک کو بے غیرتی کا اڈا بنانا چاہتا ہے تو سن لے، ابھی جامعہ فریدیہ کا دسترخوان بیٹا نہیں ہے۔ ابھی فرید العصر کا گلستان زندہ ہے، ابھی مدینے کا فیضان حضرت سلمان فارسی کے بغیچ باغ کے ان پودوں سے لے کر حضرت فرید الدین گنج شکر کی خیرات چلا کر ہے۔ تم قوم کو بے حیا بنانے کی کوشش کرتے ہو تو تم اپنا کام کرو، جامعہ فریدی اپنا کام دکھائے گا۔ مردہ کے لیے ایک بار دعا فرما لیں جو حضرات لیٹ چکے ہیں، اللہم اغفر لحینا و میتنا۔ جاگنے والوں ذرا محبت سے بتاؤ، ہم سوئے نہیں ہیں۔ وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ ہم روایتی گفتگو بھی کر سکتے ہیں، کرتے ہیں، لیکن کس سے کہانیوں کا دور چلا گیا۔ کہانیاں سناؤ نا، سیدی منظور احمد شاہ کی صورت میں داستان بن کے دکھاؤ۔ مردہ کو سلام، مریضوں کو سلام، سوئے ہوئے کو سلام، جاگتے ہوئے کے لیے پیغام۔ داستان عشق سناؤ نہیں، اپنے دور کے فرید حضرت سیدی منظور احمد شاہ بن کے یوں مصطفیٰ کے عشق کا ترانہ گاؤ کہ اسٹیج جامعہ فریدیہ کا ہو، اس صاحب کی آنکھ لگے تو گنبد خضرا کے نظارے دیکھنے کو۔ میرے شیخ نے کتابیں بھی پڑھائی ہیں تو کتابوں میں لکھے ہوئے حروف کے ذریعے ان منزلوں کے نظارے بھی کمائے۔ کروڑوں سلام اس کو جسے شیخ الاسلام قمر الدین سیالوی اپنے دور کا فرید کہیں۔ کروڑوں سلام اس مرد کلندر کو جس کے لیے حجت الاسلام غزالی زمان سید احمد سعید کاظمی فرمائے دعا شاہی تسی کرا دیئے۔ مجھے یقین ہے میں مردوں میں نہیں ہوں کھڑا، زندوں میں کھڑا ہوں۔ سلام ہو اس کے لیے جس کے لیے حضور غزالی زمان کے شہزادگان کہے منظور شاہ شاہ وسکر میں جماعتر ٹکٹر تو بچان دے آج بھی سر تیرے سر رہے۔ ہم ان کی خدمت میں بیٹھے گئے، اس مرد قلندر کی کون کون سی بات سنائیں۔ شفیق اتنے، حلیم اتنے، کریم اتنے۔ اکثر ہم جیسے میں نے کہا اتنے 1600-1700 طالب علموں میں کیسے پتا ہوگا مولانا تو کی نہ ہے، میں بھی ہر واری نما نہ دستا سا۔ راستے میں ان کے جانے کا ٹائم، میں ملانگ میرے آنے کا ٹائم، کبھی دیکھ کے کسی قبر کا سہارا لینا اور انہوں نے پھر نظریں چرا کے گزر جانا تے کدے کدے پھنس جانا۔ مولانا لیٹ آ رہے ہو جیلے کی نہ ہے توڑا جی محمد عبداللہ کیلے کل پڑھ دو جو استاد نصیر صاحب کرو۔ پھر کبھی مولانا لیٹ آ رہے ہو کی نہ ہے توڑا جی عبدالغفار کیلے کل پڑھ دو جو استاد ظفر صاحب کرو۔ پھر پکڑ لینا مولانا آج لیٹ آ رہے ہو کی نہ ہے جی عبدالکری لیٹ آ رہے ہو میں کہا جی کیلے کل پڑھ دو جی استاد
ظفر صاحب کے پاس پڑھتے ہیں فلاں کے ایک دن پکڑ لیا فرمایا وہ مولانا آ گیا ہے میں نال دن کے تینوں بلا رہے ہیں فرمان لگے مولانا آپ آئے آپ میں آیا فرمان لگے یہ میرا وہ بیٹا ہے جس نے آج تک مجھے اپنا اصل نام ہی نہیں بتایا مولانا یہ جی کیوں کر دے ہو اچھا مزے کی گل ہے صرف اپنا نام نہیں اپنے استاد کا بھی سیدھا نہیں دستا نا میں نے کہا جی میری نالائکی کی وجہ سے کہیں آپ میرے استاد صاحب کی سرزنش نہ فرمائیں آگے سے مسکرا کے فرمان لگے تینوں تیرے استاد دا حیا ہے تینوں تیرے بابے دا حیا کوئی نہیں کیا مزاج تھا تو میں نے ہمیشہ میں نے ان کی خدمت میں بھی عرض کیا حضور تو جانتے ہیں میں صرف جامعہ باقی پڑھنے لیا سر میں صرف لنگر آدھا جامعہ تو میں نے کئی مرتبہ کہا میں جامعہ دی دال کھاندہ رہا بابا جی ایک بار فرمانے لگا مولانا تسی ساڑی بڑی بدنامی کر رہے میں کہا جی کیسے ہے یہ گوشت کدے نہیں سی پکیا تو جتنی آنا ہے دال کھانا میں جامعہ دی مولانا کدے کدے گوشت نہیں تے پکدا ہی سی کہاں سے لائے ایسے روتے ہوئے کو دیکھ کر یوں پوچھتے تھے اللہ کی قسم ہے کہ بندہ حیران ہو کہ کہہ سکتا تھا جیسے ماں کی آغوش یہ جامعہ فریدیہ میری ماں کی آغوش کا یہ جامعہ فریدیہ میرے باپ کے پہلو کا نام ہے یہ جامعہ فریدیہ کے تو در و دیوار اتنے حسین ہیں یہ جانے والوں سے پوچھو آؤ اس کو اور مضبوط کرو اور مجھے یقین ہے کہ جامعہ کی تحریک غلبہ دین محمدی کا باعث بننے والی ہے ہم نے یورپ کا سفر بھی کیا بھی حضرت قبلہ بھی جانے والے ہیں اسی اسلام کے پیغام کی برکات ہیں میں نے بیرون ملک بھی بابا جی کا نام لیا اور بندے پھنس پہ پنجابی سمجھتے ہو نا اکھاں نم ہو گئیاں آکھر لگے یار یہ تو عاشق ہی ایسا ہوتے اس دور دے جامی نے وہ تو اس انداز میں بات کرتے ہیں بہت سے ایسے بچے نوجوان ملے جو باہر ڈاکٹر بن رہے ہیں انجینئر بن رہے ہیں وہیں کے پیدائشی ہیں بھائی برتھ یورپ کے ہیں جنہیں اردو بھی سمجھ نہیں آتی تو وہ بچے مجھے ملے مطلب وہ بولتے ہوئے کہنے لگے پتہ نہیں کون سی زبان میں وہ بولتے تھے بس رونے کو دل چاہتا تھا تو عرض یہ ہے یہی پیغام ہے دین کا اور غلبہ دین اسلام کا وقت یہ مغرب کا پریشان ہونا بتا رہا ہے یہ فلسطینیوں کے بچوں کو کاٹنا اور ان کا برتھ سرٹیفکیٹ سے پہلے ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنانا یہ بتا رہا ہے کہ مغرب کانپ چکا ہے اس کو پتا ہے کہ محمد کے دین کے غلبے کا وقت آ چکا ہے اور ہم دیکھیں گے انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب ہر بڑی بلڈنگ پر جھنڈا مصطفیٰ کے دین کا ہوگا قرآن فرما رہے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ سیدی و سمجھی میرے شیخ مرشد نے کیا اعلان حضور جانشین فرید العصر نے کیا حضرت صاحبزادہ پیر اظہر فرید شاہ صاحب نے کیا حضرت صاحبزادہ پیر فیض العصر شاہ صاحب نے نہیں میرے رب نے فرمایا اے دین غالب آئے گا اور دین کے غلبے کا باعث بنیے جھوٹ چھوڑیے زنا چھوڑیے شراب چھوڑیے پٹکاری چھوڑیے دھوکہ چھوڑیے لوگاں نو عزتاں دیو سچ بولو دھوکہ نہ دیو حرام تے سود سے رشوت دی لعنت تو بچ جاؤ پڑوسی نال حیا کرو بزرگاں دا احترام کرو نیکیاں نال پیار کرو انسان نو عزت تے وقار بخشو دین دے غالب آنا ہے اساں کن کرا گے تاوی دین غالب آئے گا کہ مزہ تو آئے حضرت سیدی منظور احمد شاہ صاحب لشکر دے سپاہی بڑھ کے اس دین دے غلبے کا
مصطفی وچ میرا پیر بھی راضی ہوے کملی والا بھی میرے شہر دی پیر دے راضی ہوے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جامعہ فریدیہ علامہ ڈاکٹر خادم حسین خورشید کائنات کے پیارے غلام آؤ اپنے مزاج نو دین نال فکر نو دین نال تجارت نو دین نال نشست و برخاس نو دین نال میں جس شیخ و مرشد کے قدموں وچ بیٹھے ہاں میرے پیر نے ہمیشہ انسانیت نال پیار سکھایا ہے آؤ فرقے بھی رکھو جماعتاں بھی رکھو پارٹیاں بھی رکھو تنظیماں بھی رکھو قائد بھی رکھو سیاست بھی رکھو لیکن سب تو اچھا محمد پاک دے دین دا ایجنڈا رکھو دنیا نو دس دے وہ تھوڑی کامیابی والیاں کتاباں دے اصول بندیاں ترتیب دتی ہے کتاباں لکھیاں بندیاں نے تحریر کی بندیاں نے ٹائٹل دتا جناب والا لوکاں نے اساں کیا تھوڑیاں کتاباں بندیاں والیاں لوکاں والیاں رائٹر والیاں تخلیق کار والیاں نے میری ساڈے کول کتاب انقلاب ساری کامیابیاں دے سامان موجود نے اس کتاب دے حامل بن جاؤ اور انسانیت نو دس دیو ہیومن رائٹس دا چورن ویچن والے نو سن لو انسان دے وقار دے جناب والا بھٹیاں ویچن والے نو سن لو انسانی خون دی بقا دی جنگلے والے نو سن لو اے انسانیت دے صداقت دے جلال دے پروتر تسی ہو انسانیت کا محافظ ہے تے اللہ دا قرآن ہے محمد کا فرمان ہے اسلام کا پاکی نظام شان ہے قرآن 1400 سال پہلے آخر ہے تیرے کام میں تیرا قائدہ دے دستوراں سے پہلے تیرے اقوام متحدہ دیا دستور دیا شکھا سے پہلے تیرے مغرب دیا دانشوراں سے پہلے تیرے یورپ کے تریوزہ کرا سے پہلے قرآن آواز دے کے آخر ہے فرمایا والا قدم کلمنا بنی آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا آج فیکٹری دکانوں مغرب دے قرآن اندھیریاں وچ روشنیاں کر کے کہہ رہا سی قتل نفسا بغیر نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فكأنما احیا الناس جميعا انسانیت کی بات کرے تو قرآن رشتیاں نو تقدس فراہم کرے تو قرآن آخر ہے وقضا ربک الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما جامعہ فریدیہ دا پیغام ہے اساں ترقی نظام اس رکاوٹ نہیں لڑنے دیو یہ بنگلہ اللہ شروع تو بہت شروع تو یہ جوڑ گئی سے چسکا دو موم بتی آنٹیاں دیو پترو ہمیں جاہل کہو چسکا دو لیکن ہم رکاوٹ ڈالنے والے نہیں ہیں ہم پوچھیں گے تم نے ڈاکٹر محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر کو ذلیل کیا چٹائی پہ بیٹھنے والے امام رضوی نے ہاتھ چوم کے کہا انیانوں کی پتہ تو کون ہے ہمیں نہ سکھاؤ تیرا منہ کر کے انگریزی بولنا علم نہیں ہے چلل پن ہے
جنی تواڈے وڈکے نو آندی ہے نا اس کو زیادہ اسناد فرید پڑھ کے کتاب چاہے منہ میں رکھ دے وہ اپنا مقالہ سنا کے بتا چکا ہے یہ شیخ کے میخانے کا ایک خوب کی ہر چیز سے شہاد مردے بندے تھوڑی دیر لیٹ جاؤ پھر اٹھ کے سنا مانگا زندہ ذرا محبت نال بولو یہ تم کیا پیدا کر رہے ہو باقی دنیا کے ممالک تمام تر اپنے وہ جتنے بھی ان کے علوم و فنون تھے اپنی لینگویج میں چینج کر کے وہ مایوس نہیں کر رہا تو سانو پل پل مایوس پہ کر دیو نکیاں نکیاں کرسیاں تے بیٹھے ٹیڑا منہ کر کے انگریزی بولن لگے لٹے دے انگریزوں معیار کیا ہے اے اما نو میں مکھنا علم پیو نو ڈیڈ رکھنا کتے نو دو رکھنا دروازے نو دو رکھنا کلیم نو کارپیٹ سنجا خانے نو لگے در پٹے مجھ رہے ناراض ہو گئے یہ علم ہے علم میرے علی پاک سے پوچھو فرمایا دو چیزاں دا نا علم ہے پالن والے رب دا پتا ہوئے سنبھالن والے مصطفیٰ دا پتا ہوئے ہولی ہولی بولو 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 عجیب مزاج ہے پیڑا منہ کر کے انگریز یہ جناب کھڑا ہو گیا ایسا کہتے ہیں انہوں پتہ ہی نہیں ہے حضور دے غلامہ دا ملا اور ابو ساڑھے پلے ہو جیاں کھچا پہیاں نے اوتے جا کے پانڈے مانڈ کے ہوٹلہ کے پانڈے مانڈ کے پیزا ٹریبل کر کے تھا اگر مولوی کو کیا آئے نہ چلا دیجا پترا مولوی کو کیا تیرا منہ کر کے انگریزی بولے مولوی کو کیا پتا میں کہا تیرے ورگا کھچ کر پانڈے مانڈ کے کتے نہلا کے آپ آتا ہے نا وہ کہتا ہے پلازا اتنی بلڈنگ کا ہے مجھو کا ہے ٹرین اتنی صاف ٹرین اتنی صاف سڑک اتنی صاف میں کہا تیرے ورگا چول جدو اندر نہیں جاکتا ہے کہ جدو سیدہ زہرا دی نکرانی دا پتر پٹ کے اندر جاتا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانے سے فرنگ وہ سرما ہے میری آنکھ کا کھا کے مدینہ ہو کمال تیرے کہ دیار غیب ہوئے کلہ محبوب دیوں دھرتی یورپ دی ہوئے پیغام اس کو محبت ہوئے کہ پیغام کب ہوئے گا پہلے انہوں پیغام دے ہو انہوں دسو میرے او میرے انجینئر ہو میرے او پائلٹ ہو میرے او ججو میرے او جنرل ہو میرے او وزیر ہو میرے او مشیر ہو انہوں دس دے وہ جب تک وانے کل مدرشن نشی سادہ قرآن مصطفیٰ دا فرمان انسانیت دی بقا عزت رفات خود رشتے اندہ تقدس بیان کر رہے آسوری جامعہ فریدیہ کھڑے ہو کے اپنے شیخ کے مدار دے زیر سایا اپنے محسنین سے قدمان سے کھڑے ہو کے یہی کہہ رہے ہیں اصل طرح سیدنا وچ رکاوٹ نہیں لیکن خواہش ہے کہ پتر قرآن تقدیم شریعت کی لوری اتنی ہے وہ پارلیمنٹ دا ممبر ہوئے تے امام نورانی دا کردار نبھاوے سینٹ دا رکن ہوئے تے مجاہد ملت دی گرج سناوے پروفیسر ہوئے تے نور بخش تبدلی نظر آوے الیاس مرنی سے روح پہ نظر آوے وہ خان کا نشین ہوئے تے سیدنا میرے علی و جمال علی کے روح پہ نظر آوے حضرت قمرالدین سیالوی دے رنگ نظر آوے شیخ الحدیث ہوئے حضرت فاتح عیسائی فرید العشر بابا جی کے روح پہ نظر آوے مفسر ہوئے سید ابو الحسنات قادری کے روح پہ نظر آوے وہ جج ہوئے ضیاء الامت کرم شاہ ازہری صاحب کے روح پہ جسٹ شجاعت علی قادری کے روح پہ نظر آوے پولیس ملازم کے قاضی ممتاز کے رنگ پہ نظر آوے فان کوالیفائیڈ حامد ایمہ کے رنگ پہ نظر آوے وہ جج ہوئے جامی نبی دی غلامی والے رنگ پہ کھڑا ہوئے اور تمہیں چٹائی تھے ذرا با یزم کو پڑھ والا ہوئے فیض آباد پھول کے بیٹھنے والے
لیا مانتے مانے پھر کھوکر کے مٹھارے تگے رو رو کے ہارے پاکے تگلے لے کے آخری آنکھیں اٹھا میں مٹھڑی اور میں پہچان بلب ماہی خوش خوش سزا دنیا چھوڑو عیاشی فاشی اڑیانی ملت مارو مال دولت ڈالر نے برسات مزان کر کے کلچ غلامی کا پٹا پا میں خانہ فرید حشر گیا تینو رنگ نظر آئے گا اتھا میں مٹھڑی اور میں پہچان بلب ماہی خوش وسطا شیشے کے گھر چپائے کے دل پھٹے مارنا اور واقع اس راجہ مسافر بننا خاک چھاننا اتنا میں مٹھڑی اور میں پہچان بلب ماہی خوش وسدا کے عرب توڑے بھکڑے توڑے اور کھانڑی تیرے نام تو مفصل کانڈڑی تیرے بانڈڑیا میں بانڈڑیا پیار دیکھتے ایک کی شکھوئے گا ایک شکھامر لڑکی ہے سامنے دھاندے دنیا میں اما دروازہ پار کے روڑی ہے ادھر نال نہیں جانے میں چار پائی پکڑ کے روڑی ہے ایک قبر ایک نال نہیں جا سکتی یار قبر چلنا میرے لیٹ نہیں سکتے یہ مٹی مانگے پتر پیور مٹی مانگے لیٹ نہ کوئی نہیں ہے پھیرا کر کے آ جانے جب سارے آ جانے روڑ پال آئے گا کی محبت نال میرا شہر جوڑنا چاہے کی محبت نو جانے فریدیاں دینا چاہے کی الفت نو حضور نظر فرید شاہ نظر فرید دینا چاہے او ایسی ہے اما گھر رو رہی ہے یہ گھر رو رہی ہے یار کھڑے ہوتے بکانا تے میں بیٹھنا میں چھوڑ رہے تھے روکے کوئی نہیں ہے روکے روج پالے بیٹھے جائے گا لائے کے گیری جائے یہ محبت لے کے مرے آئے عشق لے کے مرے آئے الفت لے کے مرے آئے غلامی لے کے مرے آئے یار تیرے کھاڑے میں چھوڑائے گا مشکل چھوڑائے گا لیکن وہ مشکل میں سامنے دلال جلوہ در ہوئے گا مزہ پائے کہ آمنہ دلال سامنے ہوئے پوچھا جائے ماں اور ترکو فی حدی حاضر رجل یہ بار چلی خیال اے شیخ کا سبق استاد کا سبق اما بھی ہوگی یہ بھی کر دیئے چلے ہوئے نغمہ کہ تیرے دماغ چاہے کہ آنکھ کا نظر آنے میدا یہ شکوی تو میدا شار میدا دین تو ایمان میدا شکوی تو میدا شار میدا دین تو ایمان میدا شکوی تو میدا فکر
اگے ٹر جا اگے ٹر جا اگے ٹر جا اگے ٹر جا سارے آخر گے اگے ٹر جا او میرے شیخ شریف میں کسے چاون والے ہو میں خانے چاون والے ہو بابا بھائی رشتے ناشے پڑے گے اولد والا گھر میں آنا لگا آنا لگا آنا لگا کہ میرے شیخ نو ایک کلام بڑا پسند سی فرماتے سن سنایا اسا اٹھ ویلے بھی آکھاں گے اسانا